بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ قریش یا ایلاف قرآن کی 106ویں اور مکی سورہ ہے کہ جو 30ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ کو اس اعتبار سے کہ یہ قریش کی یکجہتی کے بارے میں بات کر رہی ہے، قریش یا ایلاف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت قریش پر خدا کی نعمتوں اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ قریش کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اسے 10 نیکیاں دے گا، مسجد الحرام میں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کے برابر۔ بعض روایات میں اس کے خواص میں آیا ہے کہ یہ دل کی بیماریوں اور غذا کے زہریلے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے، اس کا پڑھنا ہمارے سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ کچھ ایسی صورتیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہمیں جادو اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں، اسی طرح سورہ قریش بھی بہت بابرکت ہے۔ اگر آپ سورہ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا۔ وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی سکی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا۔ اور جو تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے اور لاجواب دسترخوان دیتے رہیں گے۔ آپ بھی آج سے ہی یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ قرآن مجید اور اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں، بس بات یقین کی ہے۔ جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ ہم نے اعمال کے راستوں کو چھوڑ کر مال کی طرف نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ہمارا ہر کام صرف مال سے ہی ہوگا، جو بالکل غلط ہے۔ اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم سورہ قریش کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی رغبت دلائی۔
فليعبدوا رب هذا البيت تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا